واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بھولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جاؤ گے، صحیح بن جاؤ گے، تو پھر آپ کے اندر حکمت اور حکمت کے سرچشمے شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ کے لیے کائنات کی وسعتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ جو تکلیف دے گیا، میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ، تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں، اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی کامیابی کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم بلا کھٹکے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے
وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوف زدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو، تمہاری اولاد نے تمہیں کسی تکلیف سے گزارا ہے، بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ والدین کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارا انجام اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد ادب والی ہوگی۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں۔ اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ دلوں کو صاف کرو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا کو ہی تمہارے لیے جنت بنا دے گا۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی، گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، دنیا کا نازک ترین دھنیا کا پودا پوری دھرتی پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے سے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ گٹھن کے لمحے گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑنے پر ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ ایک ننھا بیج اگر گٹھن اور سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی خوراک پر توجہ دیتا ہے، کپڑوں پر توجہ دیتا ہے، میک اپ پر دیتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، نہ ہی ان پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ اور یہ خیالات ہی ہیں جو اچھے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کے باوجود ہم کو بے چین رکھتے ہیں، ہم کو بیزار رکھتے ہیں، ہمیں قابو میں رکھتے ہیں۔ انہی کے مطابق ہم اپنا رویہ طے کرتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس پر اللہ کا کرم ہو اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کرم کی ترکیب تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ بندہ